بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کی مناسبت سے ڈاکٹر اسرار احمد کی تقاریر پر مشتمل ہمارا ایک کتابی سلسلہ رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے۔ آج میں اس سلسلے کی 5ویں کڑی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا عنوان ہے مکی دور، دعوت، تربیت اور تنظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس سے قبل یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی امتیازی شان ہے غلبہ دین حق، یعنی اس دین حق کو بالفعل قائم، غالب اور نافذ کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مکمل انقلابی جد و جہد درکار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں وہ تمام مراحل نظر آتے ہیں جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں پیش آنے لازمی ہیں۔ یہی بات ہے جو سورۃ المدثر میں نہایت سادہ الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اسے بالفعل قائم اور نافذ کرو۔ اس انقلابی جد و جہد میں ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور میں نظر آتا ہے وہ مشتمل ہے دعوت و تبلیغ اور تزکیہ اور تنظیم پر۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون چرا اطاعت، آپ سے بدل جان و محبت۔ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ایک بنیان مرصوص بنا دیا، ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ہر دم آمادہ رہتے تھے۔ البتہ جہاں تک دعوت یا تبلیغ کا تعلق ہے اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کا مرکز و محور اور اس کا منبع، اس کا مدار قرآن حکیم ہے۔ دعوت ہو یا تبلیغ، انذار ہو یا تبشیر، نصیحت ہو یا موعظت، یہاں تک کہ تربیت ہو یا تزکیہ، ان سب کی اساس اور ان سب کی بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں 4 مقامات پر آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہج عمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس کی بنیاد ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب یعنی احکام الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا حالی نے نہایت سادہ الفاظ میں یوں ادا فرمایا: اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بس یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود تکبیر رب ہے یا اعلاء کلمت اللہ ہے یا اظہار دین حق ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ رسول اس کو ہر جنس دین پر پورے کا پورا غالب کر دے۔ لیکن اس کا نقطہ آغاز ہے انذار، یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وقوع قیامت سے خبردار کرنا، جزا و سزائے اخروی سے خبردار کرنا۔ یہ خبردار، وارن کرنا، یہ انذار دعوت نبوی کا نقطہ آغاز ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اگر کبھی کوئی دعوت اٹھانی اور برپا کرنی مقصود ہو تو اس کا نقطہ آغاز بھی انذار ہی ہوگا۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور حکیمانہ تدریج نظر آتی ہے۔ یہ دعوت الاقرب فی الاقرب کے اصول پر آگے بڑھتی ہے۔ اس کا آغاز گھر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت بھی ہیں اور زیر تربیت بھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی گہرے دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف۔ پھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی مکے ہی تک محدود رکھی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر 1090 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن دولت اسلام سے محروم رہے۔ پھر جب مکے والوں کی مخالفت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، تب بھی 6 سال کے عرصے تک، جب تک کہ اہل عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا، صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب میں ہی مرتکز رکھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون ملک دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے تدریج جو بالکل فطری ہے اور نہایت حکیمانہ ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام وسائل اختیار فرمائے جو اس وقت موجود تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کیجئے اپنے قبیلے اور قرابت داروں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ دعوت طعام کا اہتمام فرمایا اور وہاں اپنی دعوت پیش کی۔ اگرچہ بظاہر احوال اور ہمارے دنیاوی معیارات کے اعتبار سے یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں، بعد میں جب اس طریقے سے بذریعہ وحی آپ کو حکم ہوا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ علی الاعلان دعوت دیجئے اس بات کی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ اب ڈنکے کی چوٹ پر وہ بات کہیے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی نعرہ بلند کیا جس کا عرب میں رواج تھا، وَأَصْبَحَ، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، جس پر لوگ جمع ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں عذاب آخرت سے خبردار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا تایا ابو لہب مجمع میں سے بولتا ہے، تباً لکا علیہذا جماعتنا، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی جس کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اصل میں تو ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور ہلاک و برباد ہو گیا وہ خود۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ابتدا تو اگرچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک داعی حق بن گیا۔ ان میں نمایاں ترین مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم داعی بن گئے، وہ خود مبلغ بن گئے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم۔ دعوت کے اس عمل پر جو رد عمل کفار کی طرف سے اور سرداران قریش کی جانب سے ظاہر ہوا، اس میں بھی ہمیں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے، وہی ترتیب جو ہمیشہ کسی انقلابی دعوت کے خلاف رد عمل میں ظاہر ہونی ضروری ہے۔ چنانچہ فوری رد عمل جو ابتدا میں ظاہر ہوا وہ استہزاء اور تمسخر کا تھا، گویا کہ چٹکیوں میں بات اڑانے کی کوشش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پاگل پن کی پھپتی چست کی گئی۔ کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ خلل دماغ کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے یا شاید کسی اعصاب کا اثر ہو گیا ہے، یہ کچھ بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اچھے بھلے آدمی تھے، نہ معلوم کیا ہوا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک پر رنج و اندوہ کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو وہی خداوندی تسلی و تشفی و دلجوئی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتہ ربک بمجنون وانک لأجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہیں۔ اس کے بعد جب بات آگے بڑھی، قریش نے یہ دیکھا کہ جسے ہم ایک مشت غبار سمجھتے تھے وہ تو ایک بہت بڑی آندھی کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ ہمارے اقتدار، ہماری سیادت، ہماری دیرینہ روایات، ہماری تہذیب و تمدن اور ہمارے عقائد و مذاہب کے خلاف ایک بہت بڑی انقلابی جد و جہد کا آغاز ہو چکا ہے۔ گویا کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں انہوں نے دیکھا کہ نظام کوہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے۔ تو اب پھر وہی رد عمل جو ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی تشدد، بہیمانہ تشدد، شدید پرسیکیوشن، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا سب سے بڑا حصہ انہی صحابہ کے حصے میں آیا جو کہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا کوئی حمایتی نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ حضرت خباب بن الارت، حضرت لبیہ، آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب پر جو کچھ بیتی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے بڑے انمٹ نقوش ہیں، اور انہوں نے جس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ ان تمام مصائب کو جھیلا ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہے ہیں، وہ بھی تاریخ دعوت و عزیمت کی نہایت اہم نشانات راہ ہیں۔ تیسرا رد عمل اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ یہ ہمارے تمام حربے ناکام ہو چکے، کسی ایک شخص کو بھی ہم ایمان سے واپس کفر میں نہیں لا سکے، ہمارا یہ سارا تشدد ناکام ہو چکا، تو پھر تیسرا حربہ آزمایا گیا۔ یہ حربہ ہے مصالحانہ پیشکشوں کا، یہ جال ہے لالچ کا۔ چنانچہ ابن ربیعہ قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہو تو اگرچہ ہم اس کے مزاج کے نہیں ہیں کہ کسی کو بادشاہ مان سکیں، لیکن تمہیں ہم اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تو ذرا اشارہ کرو، قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ کہیں شادی کرنے کی خواہش ہو تو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس گھرانے میں کہو تمہاری شادی کرا دی جائے گی۔ لیکن بہرحال تم اس کام سے باز آ جاؤ جس نے قریش کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ اس کا جو جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ تاریخ عظیمت میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس پر میں اپنے رب کی جانب سے مامور ہوا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت بھی آیا کہ آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا، اور ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کیے چلے جا رہے ہیں، اور انہی کی وساطت سے بنی ہاشم کا پورا خاندان گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر تھا۔ قریش کی طرف سے انہیں الٹیمیٹم ملتا ہے کہ ابو طالب، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب دو ہی راستے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستکش ہو جاؤ، یا پھر میدان میں آؤ اور مقابلہ کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور یہ کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں، اور یہی وہ واحد موقع نظر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات وہی کہی جو عزیمت کا تقاضا تھا۔ چچا جان، اب تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا جو میرے رب کی جانب سے میرے حوالے کیا گیا ہے، اور یا میں اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے ایذا و آزمائش کے بہت سے مراحل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر راکھ بھی ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ایک چادر کو بل دے کر اور ایک پھندے کی صورت میں ڈال کر اس کو دونوں سروں کو کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ سر بسجود تھے اپنے خالق کے سامنے اور عین کعبے کی دیوار کے سامنے میں، اور وہاں عقبہ بن ابی معیط ابو جہل کی شے پر ایک اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک میں رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب تعدی، یہ تشدد، یہ ظلم و ستم انتہائی شدت کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پورے خاندان بنی ہاشم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک ایک گھاٹی میں محصور ہو کر گویا ایک طرح کی نظر بندی کی صورت میں بسر کرنے پڑتے ہیں، جس کے دوران شدید ترین مقاطعہ ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں داخل نہیں ہونے دی جا رہی۔ وہ وقت بھی آیا کہ بنی ہاشم کے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ڈالنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا کہ چمڑے کے سوکھے جوتوں کو ابال کر ان کا پانی ٹپکا دیا جائے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ابتلا کا بھی نقطہ عروج باقی تھا، اور یہ نقطہ عروج 10 نوی میں پہنچ گیا۔ اس سال اگر شیب بنی ہاشم کی اس نظر بندی سے تو رہائی مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلا نے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی۔ گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی، اور خاندان کی پشت پناہی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ابو طالب تھے، وہ بھی اٹھ گئے۔ یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن سے تعبیر فرماتے ہیں۔ یہ رنج اور غم اور اندوزے کا سال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔